نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها وقدنا إلى الخير وتقبل منا إنك خير المتقبلين. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم فورتھ جز اور ففتھ جز کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ہمارا تجوید کا جو آج ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہم کور کرتے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے لسان کے کچھ لیٹرز پڑھے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے پکچر کے. جو سب سے پچھلا حصہ تھا زبان کا، ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، جس کو ہم اقصر لسان کہتے ہیں، اس کا مخرج ہم نے کل پڑھا تھا. آج انشاءاللہ دوسرا مخرج جو ہے لسان کا یعنی زبان کا ہم پڑھنے والے ہیں مڈل آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے، تو مڈل آف دا ٹنگ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو آج ہم دیکھتے ہیں. تو لسان کا درمیانی حصہ یعنی زبان کا درمیانی حصہ جس کو ہم وسط اللسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وسط اللسان کہتے ہیں. اقصر لسان کسے کہتے تھے؟ آخری حصے کو. اور وسط اللسان جو درمیانی حصہ ہوگا، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ. یہاں سے 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے: حرف جیم، حرف شین اور حرف یا غیر مدیہ. اس کو یا غیر مدیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک اور یا ہے جس کو مدیہ کہتے ہیں، اور آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمارے جوفی لیٹر میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں. جو سب سے پہلا مخرج آپ لوگ کے سامنے بیان کیا گیا تھا وہ اس میں یا مدیہ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. لیکن یہاں سے جو زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہاں سے نارمل یا جس پہ واولز ہوتے ہیں، جو کھینچا نہیں جاتا، جو سمپلی اپنے واول کی مقدار کے مطابق ہی کھینچا جاتا ہے، تو وہ یا یہاں سے ادا ہوتا ہے. اور شین اور جین بھی دونوں مڈل آف دا ٹنگ سے. تو زبان کے بیچ کا حصہ کہاں لگے گا تاکہ یہ لیٹرز ادا ہوں گے؟ ان کو اوپر ہی اٹھانا، اس بیچ والے پوائنٹ کو، زبان کے مڈل پارٹ کو ہمیں کہاں اٹھانا ہے؟ اوپر کے ہم تالو کی طرف. ٹھیک ہے، اوپر جو ہے ہمارے زبان کا مڈل پارٹ جہاں بالکل اوپر کی طرف اگر اٹھتا ہے بیچ سے، تو اوپر کیا سمجھ آتا ہے ہمیں محسوس کرتے وقت؟ کہ وہ ہارڈ پیلٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس گروپ کے جو حروف ہیں وہ نکلتے وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ زبان کو بالکل بیچ سے ہی اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی آگے سے نہ ہی پیچھے سے. اور یہ بہت کامن مسٹیک ہے کہ ہم کئی بار جیم کو اس جگہ سے نہیں نکالتے. ہمیشہ جیم کے لیے ہم آگے چلے آتے ہیں، تھوڑا سا آگے منہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ غلط مخرج ہوتا ہے. ایک اور جو بہت اہم بات ہے ان تینوں حروف کے بارے میں، کہ یہ تینوں حروف جو ہیں ہمارے اس مخرج سے نکلنے والے، وہ لائٹ لیٹرز. ان کو بہت ہی آرام سے اسموتھلی ہی پڑھنا ہے. لیکن ہاں یہ بات بھی ہے کہ جیم پڑھتے وقت ہمیں اسٹرانگ ٹچنگ کرنی ہوتی ہے تالو کی طرف. اگر ہم ایک دم اسموتھلی جیم کے لیے ٹچ کریں گے تالو کو، تو پھر جیم میں ہوا پاس ہوگی اور جس سے وہ پراپر جیم نہیں کہلائے گا. اوکے، تو یہ بھی بہت اہم ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حروف ہیں ان کی مثال پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. جیم سے کیا ہے؟ جنہ. تو ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جنہ. ٹھیک ہے، چیم جیسی آواز نہیں نکالنی ہے. اور شین بھی خوب ہوا کے ساتھ، فل ماؤتھ کے ساتھ نکلنے والا لیٹر ہے شین. اوکے، تو شمس یہاں پر اس کا مثال اس کی دی گئی ہے. اور یا سے ید، تو سمپل یا ہے یہ. اور یا بھی جو ہے وہ مڈل ٹنگ سے ہی آپ کو اوپر کی طرف اٹھانے سے نظر مطلب آواز اس کی سمجھ آتی ہے. ان تینوں میں تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کا ڈفرینس ہے جو میں آخری سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گی. کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں؟ خاص طور پہ جیم کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگ زائی کی طرح پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے کیونکہ زائی زبان کے آگے والے حصے سے زا نکلتا ہے، اس لیے لوگ جیم کو پڑھتے پڑھتے آگے چلے جاتے ہیں اور جیم کا صحیح مخرج نہیں ٹچ کرتے.
تو اس لیے ہمیں جیم کو جیم کے مخرج سے ہی پڑھنا ہے، کسی بھی اور لیٹر کی طرح سے آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اسٹرانگ ہے، لائٹ لیٹر ہے لیکن ایک اسٹرانگ لیٹر بھی ہے۔ شین، شین کو ہمیں بہت ہی یعنی آواز میں ہیوینس نہیں دینی، ٹھیک ہے، ہیوی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کو یہاں کرنا جیسا دکھ رہا ہے تو غلط لکھا ہے، شین کو بہت ہیوی نہیں کر سکتے ہیں بالکل بھی۔ کیونکہ شین ایک لائٹ لیٹر ہے، لیکن جب بھی ہم اس کے ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ الف وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ ہیوی پڑھا جانے لگتا ہے۔ تو شین کو بہت ہیوی کرنا نہیں ہے، جیم پر قلقلہ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی جیم پر قلقلہ کرنا ہے، شین پر نہیں کرنا ہے۔ شین کو زیادہ تر ہمیں ہوا کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے برعکس اس کو قلقلہ نہیں دینا ہے، شین کو قلقلہ دے کر نہیں پڑھنا ہے، جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اش شمس، تو اش ش نہیں پڑھنا ہے، اش پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شین کے ساتھ ایک اور رننگ ساؤنڈ ہمیں دینا ہے، لیکن اس کو پلٹ کے آواز شین کی نہیں آنی چاہیے۔ جیم پر قلقلہ یعنی کہ جیم کی آواز پلٹ کر ضرور آنی چاہیے، جیسے کہ اج، 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 یہ والا ساؤنڈ جو ہے یہ اس کی صفت ہے کہ جو قلقلہ کہلاتی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آواز جو ہے باؤنس کر کے دوبارہ آئے گی، لیکن شین اور یا کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اس کا ایگزیکٹ مخرج دیکھ لیجئے کہ ہر زبان کا مڈل ہی حصہ ہے، لیکن اس کو اٹھاتے وقت ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ کہاں اور کیسے لگانا ہے۔ تالو کی طرف ہی اٹھانا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان تینوں کے پریکٹیکل جو پوسچر ہے اس کو کس طرح یہاں بتایا گیا ہے کہ جیم کے لیے آپ کا تالو جو ہے وہ مڈل ٹنگ سے پوری طرح چپک جاتا ہے، اور شین کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی آگے کی طرف آتی ہے زبان، اور بیچ میں ہلکا سا گیپ بھی ہوتا ہے۔ اور یا کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ٹنگ ایگزیکٹلی اپنے اپوزٹ کی طرف سے پھوٹتا ہے، اور اس میں بھی گیپ ہوگا تاکہ جو آواز ہے وہ باہر نکل سکے۔ اس کی بھی آواز اسی ذریعے سے باہر نکل سکتی ہے، اس کی آواز قلقلہ کے ذریعے نکل پائے گی، کس کی؟ جیم کی۔ کیوں؟ کیونکہ پورا یہ چپکنے کی وجہ سے ساؤنڈ بلاک ہو جاتا ہے، تو پھر جب ہم اسے چھوڑتے ہیں اسٹرانگلی تو پھر آواز باؤنس ہو کے نکلتی ہے۔ تو ہے تو سارا ایک ہی مخرج سے نکلنے والے لیٹرز تینوں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی باریک باریک سا ڈفرینس بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ آخری چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ ان تینوں حروف کو ایک لقب اور ایک ٹائٹل دیا گیا ہے جو کہ ہے حروف شجریہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے باریک لیٹر ہی ہیں، باریک ہی پڑھنا ہے، ہم انہیں کبھی موٹا نہیں کر سکتے، کسی بھی کنڈیشن میں انہیں موٹا نہیں کیا جائے گا۔ اور بہت اہم مسٹیکس جو ہمیں اپنے آپ خود اندازہ لگانا ہے پڑھتے وقت، کہ جب ان لیٹرز کے ساتھ الف آ جاتا ہے، یعنی الف مد آ جاتا ہے بعد میں، جیسے کہ جا، یا، شا، تو اس وقت ہمیں اس کو جا نہیں پڑھنا ہے، شا نہیں پڑھنا ہے، یا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یا کو لائٹ پڑھنا ہے، یا، شا، ایسے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ جب بھی ان حروف کے پہلے یا بعد میں موٹا حرف اس سے اٹیچ ہو، جیسے کہ غین ہے، خا ہے، طا ہے، تو پھر اس ہیوینس کو بھی ہمیں ان حروف پر فال نہیں کرنا ہے، اور یہ سارے لائٹ لیٹرز کے لیے یہی رول ہے کہ ہمیں اس لیٹر کو فوکس کرتے ہوئے اپنی اپنی آواز ہیوی لیٹر کی آواز ہیوی لیٹر تک ہی رکھنی ہے، اور لائٹ کو لائٹ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں جو ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ اگر آگے پیچھے ان لیٹرز کے کوئی حرف آ جاتا ہے جو ہیوی ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان لیٹرز کو موٹا نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہیں آپ کے حروف شجریہ، جیم، شین یا غیر مدیہ۔ تو آج کا لیسن یہی تک، جزاکم اللہ خیر۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق
ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا. ترجمہ. آیت نمبر 181 سورہ آل عمران. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہیں. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہوں. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ تو ایک محض ظاہر فریب چیز ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ علی عمران آیت نمبر 181 سے آج ہم نے شروع کیا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ لوگ بہت سارے اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں صدقات کہتے ہیں، مانگتے ہیں، زکوٰۃ کیوں ہم سے دلواتے ہیں، نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہم امیر ہو گئے ہیں زیادہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ تو یہ ان چیزوں کو کیونکہ انہیں ماننا نہیں تھا تو اس لیے یہ اعتراض کرتے تھے، بلکہ یہ اس طرح کی باتیں مومنوں کو بتاتے تھے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، یہود وغیرہ اور منافقین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو رد کیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں اور یہ عجیب عجیب سے مطالبے کرتے رہیں گے، اور ان کو جتنی بھی روشن نشانیاں دکھائی جائیں گی تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ پچھلے لوگوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یا پھر اعتراض کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. یہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سب کچھ ہو چکا ہے. اب آیہ نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ یاد دلایا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے. اس کی زندگی ہمیشگی کے لیے اسے نہیں ملی ہے. یہ ساری جو یہ کوششیں کر رہے ہیں ہر چیز کو اصلیت کو چھپانے کی، حق کو کی نافرمانی کرنے کی، یہ سب کچھ کر کے کہاں جائیں گے؟ قبر کے ہی اندر جانا ہے انہیں. اور کامیاب صرف وہی ہے جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا. آگ سے جو بچا لیا گیا، اور ظاہر ہے جو بچا لیا جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہی ہے اصل اس کی کامیابی. اور باقی کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. باقی ساری جو دنیا ہے وہ تو متاع الغرور ہے، یعنی کہ اس دھوکے کا سامان ہے.
تو یہ جو اس طرح کی آیتیں اور اس طرح کا ریمائنڈر قرآن میں کئی بار دیا جا چکا ہے، اور ہمیں بار بار اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کامیابی اسی دنیا تک چاہتے ہیں یا آگے کی دنیا میں ہی چاہتے ہیں۔ جی آگے۔ 186۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پوش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں یہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ اب کام کرے۔ بس اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارے خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ جی خدا جی بند رکیں، جو وعدے تو نے یہاں پر دیکھیں یہ جو آخری آیتیں ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ان 10 آیتوں کو آل عمران کی تہجد کے وقت پڑھا، اور پڑھنے کا مطلب ایک طرح سے لوگوں کو بتایا بھی کہ اس وقت پڑھا جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے حدیث میں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان مومنون کے لیے جنہوں نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ ہم تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ان آیتوں پہ ہم غور و فکر کریں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہے کیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی کرائی ہے، اپنی قدرت بھی بیان کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے جو اللہ کی خلق ہے اس پر غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ تو یعنی ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم اسے یوں ہی پڑھ کے نکل جائیں اور کبھی غور و فکر نہ کریں۔ غور و فکر جو ہے وہ آ، اس کی اصل یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو دل کے اندر تک اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعی ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دعائیں سکھائی ہیں، ابھی جو بات گزری ہے ابھی لاسٹ آیت میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ کی دعائیں، جو نیک اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کی دعائیں بھی کتنی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 میں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اور یہ گمان ہمیشہ دل میں رہے کہ یا رب اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا تو انہیں، تو وہ تو برباد ہو گیا۔ ہم؟ اور پھر اس بات کا اعتراف کہ ہم نے سنا اور اس کے بعد ہم نے قبول کیا، یعنی جب بھی جو فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، جو اس نبی کو بھی بھیجا، اس وقت کے جو لوگ بھی نیک تھے انہوں نے ان کو مانا، اور خاص طور پر ہمارے لیے بھی کہ ہم نے اپنے ربی کی بات سنی اور اس پر ایمان لائے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے، اس کے بعد باقی سارے لوگ۔ تو اس لیے ہم آپ کی طرف جھک گئے ہیں، آپ کے لیے سپرد ہو چکے ہیں، تو ہماری ساری گناہ کو بخش دیں۔ اور کیا چاہتے ہیں ایک لوگ؟ ربنا آتنا ما وعدتنا رسول، اور جو اللہ تعالیٰ آپ نے دعا کی، آپ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے، وہ بھی ہمیں اس سے پورے، یعنی جنت کا وعدہ جو کیا، اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔
کہ ہم کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور ایسی جو دعائیں ہیں کیوں مانگتے ہیں لوگ؟ کیونکہ نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ موت کے بعد بھی کیا دعا ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم فوت ہوں، ان کے ساتھ ہم دفن ہوں۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم مریں گے بھی تو ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ انہی کے ساتھ اٹھائے پھر جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل کن لوگوں کے ساتھ لگتا ہے؟ کیا وہ لوگ اللہ والے ہیں، نیک ہیں؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ بھی ہمیں بہت انفلوئنس کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ جی آگے۔ آیت نمبر 194۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم سے کسی عمل کا ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ جی اہل جی، تو کتاب آئے میں بھی نمبر یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آئے نمبر 196 میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا، ان لوگوں کی دوڑ دھوپ جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ دنیا میں بہت آگے آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت اچھے نظر آ سکتے ہیں لوگوں کو، بظاہر بہت ہی پھلتے پھولتے اور بہت ہی ایڈوانس نظر آئیں گے، اور ویسے بھی اس وقت بھی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی ایسی حالات کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکے میں نہ پڑے۔ یہ تو بس ان کے دنیا ہی تک کے لیے ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ کام لوگ دنیا میں کھلے عام کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں دنیا والوں کو پسند بھی آ رہی ہیں اور آپ کو بھی پسند آ رہی ہیں، تو یہی خیال آنا چاہیے کہ یہ صرف دنیا تک ہی یہ چیزیں ہیں۔ اگر میرے رب کو یہ پسند نہیں تو یہ مجھے بھی پسند نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں کی عالیشان گھر، یہ سب چیزیں دیکھ کر مروب ہو جانا، یہ سوچنا کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، اور ناشکرے بن جانا، یا اس طرح کی کوئی اور بھی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا والوں کو دنیا کے لیے دی ہیں، آزمائش کے طور پر ہیں، اس میں اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صرف چند دنوں کا سامان ہے، اور اگر اس میں فیل ہوئے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ تو انسان کو اصل مقصد پر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ جی آگے۔ 199۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی نہ دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ آخری آیت بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آن دا ہول اگر کہا جائے کہ سورہ پورے آل عمران کی ایک طرح سے چھوٹی سی بات کہہ دی کہ تمہیں یہ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، ان سب کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو عمل میں لانے کے لیے تمہارے پاس کون کون سی صفت ہونی چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنو، خطاب ہم سے ہی ہے، ایمان والوں سے، اصبروا وصابروا، کیا کرو؟ صبر کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو، یعنی صبر والوں کے ساتھ بھی صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو۔ اور پھر اس میں وہ سارے ہمارے آ جاتے ہیں خیالات، جذبات، جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں
बुरे बिहेवियर से खुद को बचाएं। ऐसी सोच से बचाएं, वो सब चीज़ें सब्र में ही आती हैं। और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करना है। फिर उसके बाद राबितु जो कहा है कि बांध लो, तो ये बहुत ज़्यादा, इससे ये बात समझ आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस्तकामत की बात की है कि अब सब्र पे जम जाओ। यानी एक दूसरे के साथ भी सब्र करो, और खुद अकेले में भी करो, और साथ ये भी हो, ऐसा सब्र करो कि जो बेमिसाली सब्र हो। इस तरह से जंगों में, जो लोग जंग में जाते थे तो वहां से भाग जाना ये मुनासिब नहीं था, वो बात नहीं था। तो यानी तैयार रहो चीज़ों के लिए, पहले से ही प्रिपेयर रहो कि हम पर जो कुछ भी आएगा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आजमाइश, हम उसके लिए साबित कदम रहेंगे। तो तैयारी के लिए भी ये लफ्ज़ आया। और फिर क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह, ये सारे काम बगैर तकवा के तो हो नहीं सकते। और जिसने तकवा किया और बाकी सारी चीज़ों को माना, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इंशाअल्लाह ताला। जी, सूरह निसा तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ जज़ाकल्लाहु खैरन। जी। तो सूर्य अल्लाह के निसा नाम से। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये बताती चलूं कि सूर्य निसा जो है वो बहुत ही जामे सूरत है ये भी। और इसमें कमज़ोर तबकात के जितने भी हुकूक हो सकते थे अल्लाह सुब्हान ताला ने वो सब बयान किए हैं, वो एक तरह से रूल बना दिया है। क्योंकि हम सब जानते थे हैं कि जो माशरा था जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, और उसके कुछ और अरसे तक भी, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, लोग जहालत की ज़िंदगी ही गुजार रहे थे। उसमें लोगों के हुकूक पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। और स्पेशली औरतों, बच्चों, बूढ़ों के बारे में, गुलामों के बारे में तो वो कोई भी रूल नहीं बनाते थे। उनको जो दिल चाहता था, जैसे दिल चाहता था, वो बिल्कुल अंधाधुन करते चले जा रहे थे। तो इस ज़मन में अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत सारी आयतें नाजिल की इस सूरत के ज़रिए से। और इसमें अहकाम नाजिल किए कि ये माशरती और घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हेड ऑफ द स्टेट के पोजीशन पर आ गए, तो उनके सामने तीन चीज़ें थीं। सबसे पहले तो ये था कि एक नई सोसाइटी, एक नए समाज को तश्कील देना था। यानी कि ऐसा ऐसी सोसाइटी बनानी थी कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होने वाली है। एक नया माशरा, क्योंकि पिछले सारे जहलियत के रस्म व रिवाज को ख़त्म करना था, लोगों के जहनों को तैयार करना था, तौहीद पर जमाना था, और दीगर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ उनके अंदर उनको पैदा करनी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे, कि वो ये चाहते थे कि सोसाइटी में अदल, इंसाफ और एक अल्लाह की इताअत के ऊपर लोग चल पड़ें। दूसरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी ये थी कि गैर मुस्लिम और जो मुनाफिकीन थे, जो अंदर और बाहर से बार बार मुसलमानों को भटकाने वाले काम या फसाद करने वाले काम जो कर रहे थे, तो उनसे दिफा करना, मदीने वालों को और आगे मुसलमानों को भी उनसे बचाने के लिए जंगों की तैयारी और इसी तरह से बहुत सारी तैयारी, उनको ये भी काम उनके जिम्मे था। इसके अलावा तीसरा काम जो बहुत अहम था वो भी क्या था, कि दावत इस्लाम को आगे तक पहुंचाना, यानी दूसरी सिटीज़, दूसरे कंट्रीज तक। अब ये मदीना से निकलकर बाहर भी तो जाने वाली थी ना ये दावत, कि इस्लाम जो है वही हक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे प्लान्स बनाने थे। तो इसी ज़मीन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सारी आयतों के ज़रिए से माशरे को ये बताया कि तुम्हें क्या करना होगा, ताकि जिस जिस जिम्मेदारी को आप सल्लम को दिया गया था, उसमें लोग जो हैं अल्लाह के यानी अल्लाह की बात सुन करके उस चीज़ को अल्लाह ताला के लिए करें, और फिर आप सल्लम का जो मिशन था वो पूरा हो।
تو اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری آیتیں ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، جو کیونکہ جہالت کے دور میں ان لوگ عورتوں کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھا جاتا، تو غلاموں سے بھی کہیں نیچے بیویوں کو سمجھا جاتا تھا، یا عورتوں یا لڑکیوں کو زندہ دفن بھی کیا جاتا، تو یہ ساری چیزوں کا خاتمہ، اور پھر بالکل ایسے رولز دیے گئے جو عدل کے منافق تھے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ساری چیزیں آئیں گی، تو بہت توجہ کی ضرورت ہے اس صورت میں۔ چل اسٹارٹ۔ سورہ نساء۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ جی ایک منٹ، یتیموں یہاں پر کے بہت یہ جو آیت ہے نا، یہ اکثر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اسپیشلی شادی کے خطبے میں بھی، اور جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں دو باتیں جو ایک بہت اہم ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو آئے نمبر 1 کے اینڈ میں جو یہ بات کہی گئی ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ بتا دیا کہ تم کسی بھی لمحے آزاد نہیں ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اس معاملے میں کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس پر اللہ نگران ہے، وہ تمہاری گرفت، تمہاری پکڑ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو۔ تو اس طریقے سے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ پرسنل لیول کے ہوں، چاہے سوسائٹی کے تعلق سے ہوں، ان سب میں تمہیں ایک اخلاق اور ایک آداب کا معاملہ رکھنا ہوگا۔ اور یہاں خطاب ایمان والوں سے نہ بلکہ کس سے کیا گیا ہے؟ انسانیت سے کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمام انسانیت تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ ہم؟ ایک آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کو پھیلا دیا، تو اس لیے سب اصل تو ایک ہی ہے سب چیزوں کی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے خطاب کیا ہے کہ کوئی ایسے کام نہ کرو جس سے اخلاقی طور پر تم لوگوں کا دل دکھاؤ، یا پھر بے اخلاقی کے ذریعے لوگوں کو یعنی دھوکے دو، ان کو چال بازی کے ذریعے دھوکے سے ان کا سب کچھ لے لو، تو یہ سب چیزیں، اور رحم کے رشتے جوڑنے کی بات بھی یہاں کی گئی کہ جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو، تو وہی رحم کے رشتے بھی جوڑنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی رولز دیے ہیں پہلے ہی آیت میں یہاں بتا دیا گیا کہ وہ سب تمہیں پورے کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ جی آگے۔ آیت نمبر 2۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ، یہاں پر دیکھیں یہ جو یتیموں کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو ویسے تو یتیم یعنی کسی بھی ایج کے چھوٹے بچوں کو ہی کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مال کو مکس کر کے ان کو ہڑپ کے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور یتیم ہیں، اب ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ان کی کفالت اگر کر رہا ہے، اور ان کو ان کے مال کو لے کر اس کے جو بھی باپ تھے، ان کے جو بھی جائیداد تھی ان کے نام تھی، وہ اگر اچھی تھی تو اپنے میں ملا لیا، اور ان کو بچے ہیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو انہیں بعد میں بتایا کہ تمہیں تو یہ ملا تھا، یا تمہارے پاس تو بس یہ بچا ہے، تو اس طریقے کے جو دھوکے والے کام تھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرہیز کرو، تم نہیں کر سکتے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے ایسے کام۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس وقت یتیم لڑکیوں سے بھی شادی کر لی جاتی تھی، اور بہت سارے ظلم تھے۔ خیر یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ جو نکاح ہے وہ 2 3 4 اس سے زائد تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ حد کیوں لگائی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو جہالیت کا دور تھا اس میں 10 10 20 20 شادیاں کر لیتے تھے لوگ، اور کوئی لمٹ نہیں تھی۔ اب لمٹ نہ ہونے کی وجہ سے کسی پہ بھی کوئی وہ نہیں دیتے تھے توجہ، اور بس ایک کی شادی کر لیتے تھے، جتنی چاہے اتنی رکھ لیتے تھے بیویاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لمٹ بنائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کرنا چاہتے ہو تو جو تمہیں پسند آئے ان میں سے 2 3 4 آخری حد ہے،
لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے نمبر 3 میں کہ تم ان کے ساتھ کیا نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکتے، تو فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کافی ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کئی ساری بیویاں اگر رکھنی ہیں، 4 رکھنی ہیں، تو عدل کے ساتھ ہی رکھ سکتے ہو۔ اگر عدل سے ذرا بھی ادھر ادھر کیا تو پھر بہتر ایک ہی ہے۔ اس سے بہت ساری اور بھی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ انسان رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے، اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو وہ چیز وہ لے ہی نہ اپنے ذمے جس کی وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ بہت ہی مشکل چیز ہے کہ انسان کہے کہ میں سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کر سکتا ہوں، بہت ہی کم ہی لوگ ہوں گے۔ تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے ساتھ اس رول کو نافذ کیا ہے۔ جی آگے۔ آیت نمبر 4، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ ایک منٹ، اور یہاں مہر کے بارے میں جو اہم بات ہے جو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے کہ مہر ہمارے شریعت میں اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر مہر نہیں دیا ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری وعید بھی ہیں۔ شوہر شادی کے وقت یا شادی کے فوراً ہی بعد اپنی بیوی کو جو بھی مہر طے ہوا ہے وہ ضرور دے، اس کے بغیر تو وہ شادی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اور وہ ہے کہ اگر بیوی کو لگتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے جو اس نے مہر طے کیا تھا وہ نہیں دے پا رہا ہے، یا گھر میں اس کی بہت ضرورت ہے گھر کے خرچوں کے لیے، تو وہ معاف کر دی اگر خوشی سے تو معاف کر سکتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، معاف کرواتے ہیں پریشر ڈال کے، زبردستی کر کے، تو یہ چیز گناہ کی طرح ہوگا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے، یعنی 2 ایکسٹریم ہو سکتے ہیں اس معاملے میں کہ یا تو دے ہی نہ بندہ، اور اگر دے رہی ہے بیوی واپس تو لینا، تو اس کے لیے دونوں ہی بات یہاں کہہ دی گئی ہے کہ دینا تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ خوشی سے تمہیں واپس دے دیتی ہے یا نہیں لیتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں تم اسے یوز کر سکتے ہو، پھر تم گنہگار نہیں ہوگے، بشرطے کہ اس پہ پریشر نہ ڈالا گیا ہو معاف کرنے کے لیے۔ تو مہر کی ادائیگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی قرض ہوتا ہے۔ جی آگے۔ آیت نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور تو جو دیکھیں، غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ جی جی یہاں پر دیکھیں کہ یتیموں کے مال کو کس طرح سے محفوظ رکھنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنے کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ تم ایسا بھی نہیں کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا بوجھ نہیں لینا چاہتے کہ جس سے پھر وہ پھنسے رہیں۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہی ہے، بیوقوفی ہے ابھی، تو اسے دے دو جو مرضی، وہ اڑا دے پڑھا دے کچھ بھی کر لے، ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں ہمیں تو نہیں لینا اس کا نا، تو ہم کیوں اتنی اس کی حفاظت کریں۔ تو اس سے یہاں روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جبکہ وہ عقل مند نہیں ہوئے ہیں، اس کنڈیشن میں تم انہیں نہ دو، ان کا پیسہ برباد نہ کرو۔ دیکھیے ہمارا دین جو ہے نا بالکل فطری دین ہے، بہت ہی ایک دم سیدھا سادہ، کہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ مال کوئی عیب نہیں ہے، اگر مال ہے کسی کے پاس تو اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال اڑا دیا جائے اور پھر بعد میں لوگ محتاج ہو جائیں، اور ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ محتاج ہوتے ہیں پھر سب سے پہلے وہ اپنے دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دین پہ ہی اٹیک ہوتا ہے، اتنا صبر ہی نہیں ہوتا ان سے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو کب مال دیں؟ جب ان میں دیکھیں کہ کوئی ان کے اندر یعنی رشد ہے، یعنی سمجھداری آ گئی ہے ان کے اندر، تب ان کے مال ان کو دیا جائے، ان کا بزنس لگا کر یا کسی بھی طرح سے ان کی مدد کر کے۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ان لوگوں پر جو یتیموں کی پرورش یا ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نہ کھا جاؤ تاکہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو مانگ لیں گے واپس۔ تو یہ ساری خیانتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ روک رہے ہیں، اور کیا فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وہ ہے جو تم سے حساب لینے والا ہے۔ جی
پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑی ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم مسکین آئیں تو ان کے مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ جی ایک منٹ، یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں آیت نمبر 7 میں کیا فرمائے گا؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رول بنایا ہے کہ جو ماں باپ ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں اور پیچھے جائیداد چھوڑتے ہیں تو اس میں دونوں کا حصہ ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کا ہے۔ لیکن یہ بات بعد میں بتائی گئی ہے کہ بیٹوں کا جو ہے ڈبل ہے اور بیٹیوں کا سنگل ہے، عورتوں کا سنگل حصہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آدمیوں پر پورے معاش کی ذمہ داری ہے، گھر کے نان نفقے خرچے سب چیزوں کی اٹھانے کی ذمہ داری عورت پہ تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس میں وراثت میں حقوق دلائے گئے ہیں۔ کس کو؟ عورتوں کو، جن کو جہالت کے دور میں کوئی بھی حق نہیں ملتا تھا، بلکہ بڑا ہی برا ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا۔ اگر کوئی شوہر مر جائے اور 4 5 بیویاں چھوڑ کر، تو وہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر باقی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، ایز اے میڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس سے نکاح بھی کر لیتے تھے بعض اوقات۔ تو اس طرح سے کوئی بھی چیز ان کو نہیں دی جاتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں نہ آئے کوئی بھی فائدہ۔ لیکن یہاں اسلام نے کیا سکھایا کہ اگر عورت ہے تو اس کا حصہ بھی ہے، ہم، وہ بھی آزاد ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں تو بالکل اس کا رواج ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں کو بھی کوئی چیز دیا جائے، لیکن اب الحمدللہ تھوڑی تھوڑی اویئرنیس آ ہی چکی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں جو فرمایا کہ وَإِذْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب یہ تقسیم کا موقع ہو رہا ہو، جب وراثت تقسیم کی جا رہی ہو اور وہاں پر کوئی ایسا شخص یا ایسا کوئی غریب رشتہ دار بھی آ جائے یا کوئی آ جائے جو کہ اس کو نہیں ملنے والا کچھ بھی، لیکن اگر آپ کو اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی طلبگار ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اسے بھی کچھ چھوٹا موٹا مل جائے، تو ایسے رشتہ دار، ایسے مسکین، ایسے یتیموں کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو کیا کرو؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں جھڑک کے وہاں سے بھگا مت دو۔ تو یہ اخلاق ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہم اتنے حریص نہ ہو جائیں کہ ہم سے زیادہ جو ضرورت مند ہو اس کو تو کچھ بھی نہ دیں، اور بلکہ بدتمیزی سے اسے بھگا دیں اور سب کچھ خود ہی رکھنے کے لیے وہ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب اس وقت کے لوگوں کا جو وہ ہے کسی بھی طرح سے اخلاق کے لیول کو اوپر اٹھایا کہ کس طرح انسان کا اخلاق ہونا چاہیے، اور اگر واقعی وہ بہت کچھ کم ہے اور تم ہی زیادہ ضرورت مند ہو، جو لوگ اس کے اہل ہیں، تو پھر بات اچھی طریقے سے کرو، پیار سے کرو۔ اور اس کے بعد آخری میں بھی یہی فرمایا کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے، یعنی کہ آگ کیا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی ناحق وہ لے رہا ہے تو وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ آگ ہے جو قیامت کے دن اس کو اسی شکل میں نظر آنے والی۔ جی آگے۔ آیت نمبر 11، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ جی پڑھ لیں، آواز نہیں آ رہی ہے نصرت آپ کی۔
किसी और को आवाज आ रही है?